نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 کا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا دوسرا اور آیت ہے ہماری 224۔ ولا اور نہ تجلو تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عردتاً رکاوٹ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو وتتقو اور تم تقوی کرو وتصلحو اور اصلاح کرو بین الناسی لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح اور سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بے شک۔ اب یہاں سے رخ موڑ رہا ہے طلاق کی طرف۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے گریجولی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اس آیت میں قسموں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں میں اللہ کا نام لے کر کسی اچھے کام سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی کبھی کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہو، اس اچھے کام کا نتیجہ برا نکل آئے اور وہ یہ کہہ لے کہ جی میں تو اب اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اچھا کام آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس سے یہاں روکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کی رکاوٹ نہ بناؤ، یعنی تم احسان نہیں کرو گے، تم اللہ کی حدوں کا احترام نہیں کرو گے یا صلح نہیں کرو گے، اس طرح کی قسم نہیں کھانی۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ انسانی معاشرے میں مختلف قسم کی چیزوں میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قسم کھانے کے لیے عموماً ایسے حالات تیار ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی نے کسی کا رشتہ کروایا ہے، سوچا تھا بہت اچھا نبھے گا، بظاہر دونوں بہت اچھے تھے، نیت بھی اچھی تھی، آپ کا کوئی مفاد بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، رشتہ بھی ہو گیا، نہیں نبھا، ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے قریب ہوا۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جی نہیں جی اچھا تھا، ٹوٹ گیا رشتہ۔ اب کیا ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، جو دو کا رشتہ تو ٹوٹتا ہے نا، ایک تیسرا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کس سے؟ بقول لوگوں کی جس نے رشتہ کروایا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ رشتہ کرواتا نہیں ہے آپ کا، بلکہ آپ کو رشتہ دکھاتا ہے۔ تو کرتے تو پیرنٹس خود ہیں نا، لیکن جب بگڑے کام آپ کا نام جب کام بگڑے گا نا تو آپ کا نام آئے گا، اور بنے گا تو جی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تعریف کریں گے۔ تو اچھا کریں گے تو ہم، اور اگر برا کریں گے تو آپ۔ تو آپ کبھی ایسا ہو گیا کسی کے ساتھ رشتہ کروایا، وہ ٹوٹ گیا، باتیں ہی باتیں سننی پڑی، تو وہ بندہ کہے جی اللہ کی قسم میں اب کسی کا رشتہ نہیں کراؤں گا۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اچھے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہو گئی تو ہو گئی، پھر کیا ہے؟ اب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے، سرجری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مریض مر جاتا ہے، تو وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد آپریشن ہی نہیں کروں گا، تو یہ بیکار بات ہے۔ اصل میں یہاں قسم کا ذکر آنا ایک بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنیں، قسم کی شدید ترین نوعیت جو ہے نا طلاق ہے، اور یہاں سے طلاق کا ٹاپک شروع ہو جائے گا، کیونکہ شدید ترین قسم ہے نا جس کے اندر شوہر اور بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کا تھیم کیا ہے کہ اچھے کاموں سے رکنا ویسے ہی بری بات ہے، اور اللہ کا نام لے کر اور وہ بھی قسم کھا کر رک جانا وہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے، اور ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے بھی نیک کام کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ مثلاً ماں باپ سے بگڑے تو کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد آپ کی خدمت نہیں کروں گا، بھائی سے ناراض ہوئے، اللہ کی قسم آج کے بعد آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا، مشکل وقت میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ کسی ادارے کی مدد کر رہے تھے، کسی وجہ سے بدگمانی ہو گئی تو کہہ دیا اللہ کی قسم آج کے بعد اس ادارے کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بہت بری بات ہے، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کرو۔ آپ دیکھیں گے اللہ نے ہی ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کا نام لے کر اس سے اللہ تعالیٰ کے نام کی اس سے بڑے توہین ہوگی کیا کہ ہم اللہ کا ہی نام لے کر بندے سے نیکیوں سے رک جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے رکھے گا۔ پھر ایک اور چیز آیت میں دیکھیں، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، بھلائی اور نیکی کے راستے، ٹھیک ہے؟ یعنی بھلائی اور نیکی کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو کیا ہے؟ بر، دوسرا تقوی اور اصلاح بین الناس، اور یہ تینوں باتیں جو ہے نا دین کا خلاصہ ہے۔ یہ آیت بر میں بھی ہم نے پڑھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ بر سے مراد ہوتا ہے تمام نیکیاں، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیم و مستحقین کے ساتھ،
اور آپ کہہ لیں کہ حقوق العباد سارے کے سارے جو ہے نا وہ بر میں آتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے جی؟ ان نیکیوں کو بولا جاتا ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس میں عبادات، نذر و نیاز، قربانیاں اور سارے وہ معاہدے جو دین کے نام پر اللہ سے انسان کرتا ہے وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اور اصلاح بین الناس کیا ہے؟ وہ نیکیاں جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے، انسانوں کے کام آنے اور انسانوں سے بھلائی کرنے سے متعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ اگر ان تمام نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی یا ساری نیکیوں سے رکنے کی قسم کھا لیں تو انسانیت کے پاس پیچھے رہ کیا جائے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا کرنے والے یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے اور نہ جانتا ہے، تو اتنا بے خبر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ کثرت سے بولنا اور اس بولنے میں قسم کے انداز میں بولنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب چند باتیں قسم سے متعلق بھی سمجھ لیں۔ قسم کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، پھر 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ چند باتیں آپ یہاں پہ سمجھ لیں، کیونکہ آگے طلاق کا موضوع بھی اسی سے مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسی ساری قسمیں جو کھا لے، جو ابھی ہم نے بات کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی بات کی قسم کھا لو اور بعد میں دیکھو کہ اس سے دوسرا کام نیکیاں بہتر معلوم ہوتا ہے تو وہ دوسرا کام کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو، ٹھیک ہے؟ مثلاً کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، ایسے جھوٹی قسم سے مراد قسم کھا لی ارادے سے اور بعد میں وہ کام کر لیا تو قسم کا کفارہ دے دیں۔ اور وہ ہے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر بھی ہے، قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، یا پھر ان 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا پھر 3 لگاتار روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری بات کر کے پڑھ کر ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سارے معاملے میں اعتدال سے رہیں، کیونکہ بندہ جتنا جذباتی ہوتا ہے نا اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ایموشنل لوگ قسمیں بھی بات بات پر روٹ بھی جلدی جاتے ہیں، مان بھی جلدی جاتے ہیں، غصے میں بھی جلدی آتے ہیں، پیار میں بھی لوگوں کو سر پر چڑھا لیں گے، تو ادھر سے ادھر اور آگے سے آگے لیتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت ہے 225، لا نہیں یواخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا، باللغو لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا یا پکڑ کرے گا تمہاری، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم بردبار اور بخشنے والا ہے۔ ایک سٹریچ میں دیکھ لیں، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے قصد دلی سے کھائی ہیں ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، بے شک۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تفسیر اس کی جو میں نے آپ کو پیچھے تھوڑی سی پچھلی آیت میں بھی بتائی ہے کہ قسم جو ہے وہ اس کا جو کھا لی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑا سا آپ علیحدہ مزید دیکھ لیں کہ قسم کی مزید 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم کیا ہے؟ یمین لغو، ٹھیک ہے؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ بیکار چیز کو عادتاً بولنا، واللہ واللہ باللہ، اور لوگوں کا تکیہ کلام کے طور پر بات بات میں واللہ باللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں دل کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اس کو قسم لغو کہتے ہیں، یعنی بغیر ارادے کی قسم۔ اللہ کی قسم، واللہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اب اس نے ارادتاً نہیں کہا لیکن بس عادت ہے اس کی، تو یہ چیز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن کھانی نہیں چاہیے کیونکہ قسم کے لفظ زیادہ بولنا ناپسندیدہ ہے۔ مومن کی جو صفات ہوتی ہیں یہ ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے، والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح پانے والے مومن جو ہیں لغویات سے پیچھے رہتے ہیں، تو ایسی قسم بھی لغو والی ہوتی ہے۔ کہہ لیں کہ یہ زبان کی بے احتیاطی ہے، معاملات سے لاپرواہی ہے، نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر، تو مومن کو یہ سچتا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بیکار چیز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال ہلکی ترین قسم ہے۔ اب دوسری قسم کی قسم کیا ہے؟ یمین غموس، غموس کہتے ہیں ڈبونے والی، ہر وہ قسم جسے کھانے والا خود بھی جھوٹا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، ماضی کے بارے میں کوئی بات کھا لی، قسم کھا لی، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی اس کا کفارہ ہے اور توبہ کے بغیر اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور اگر نہ معافی مانگی یا نہ چھوڑا تو آخرت میں اس میں پکڑ بھی ہوگی۔ تیسری قسم ہے قسم کی یمین منعقدہ، ٹھیک ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا منعقد، تقریب منعقد کی، وہی لفظ ہے یہ منعقدہ۔ یہ وہ قسم ہے جس کو جب بندہ کھا رہا ہوتا ہے نا تو واقعی ارادتاً کھاتا ہے مگر پوری نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر اس کا کفارہ دیا جائے گا،
ٹھیک ہے. اللہ اس پر مواخذہ بھی کرے گا. اور کفارہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا یا ان کے کپڑے یا 3 پھر لگاتار روزے رکھنا. تو کیا پتہ چلا ساری بات کو اگر ہم جمع کر لیں کہ اللہ بے ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، لیکن وہ کس پر پکڑے گا؟ جو دل کے ارادے سے ہے. تو قسم کی قسمیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ قسم لغو بھی ہوتی ہے اور وہ قسم بھی ہوتی ہے جو ارادے سے کی جاتی ہے، اور ایک تیسری قسم ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ ایلا کی صورت ہے. ٹھیک ہے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اگر میں اس کو چند جملوں میں بیان کر دوں، کہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک. اور بدترین قسم کیا ہے؟ نیکی سے رکنا اللہ کا نام لے کر. ٹھیک. یہ ہم نے پچھلی آیت اسی پہ پڑھی ہے. اس کے بعد جھوٹی قسم ہے، پھر اس کے بعد ارادے سے قسم کھا لی اور اسے پورا نہ کر سکا، اور آخری قسم ہے قسم لغو، جس میں بیکار بے ارادہ قسم کی باتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں اس طریقے سے اللہ نے ادھر پیش کر دی ہیں کہ جس کو ہم اگر سارے اپنی باتوں میں لے لیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو کام ہم ارادے سے کریں گے نا، اس پر بھی پھر پکڑ ہوتی ہے. تو اپنے بولوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ بھی اس طرح لغو قسمیں کھاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے بولوں کی احتیاط کریں، اپنے بولوں کی حفاظت کریں، لغو قسمیں کھانے سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.